نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، یہ سورۃ بقرہ کی آیات 142 اور 143 گویا دوسرے پارے کی پہلی دو آیات۔ اب آپ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ سیقول السفہاء، کہیں گے سفہا، سفیہن کی جمع ہے اور معنی ہے اس کا نادان، بے وقوف اور نادان، کم فہم اور کم عقل، من الناس، لوگوں میں سے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ما ولاہم، کس نے پھیر دیا انہیں، کنہیں؟ مسلمانوں کو، عن قبلتہم، اپنے قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس پر یہ تھے، جس قبلے کی طرف رخ کر کے یہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، اب انہوں نے اس کی طرف سے رخ پھیر کر دوسری طرف کر لیا ہے، تو یہ نادان اور ناسمجھ لوگ یہ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو یہ قبلہ تبدیل کرنے پہ آمادہ کیا ہے۔ کل، آپ فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب بھی اللہ کے لیے، مشرقین اور مغربین بھی اللہ کے لیے، جی ہر سمت اللہ کے لیے، ہر طرف اللہ کے لیے، ہر جہت اللہ کے لیے۔ اللہ کسی جگہ محدود اور مخصوص نہیں ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے، لہٰذا مشرق اور مغرب بھی اللہ کے لیے ہے اور شمال اور جنوب بھی اللہ کے لیے ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے رہنمائی فرما دیتا ہے۔ صراط مستقیم کی رہنمائی ہمارے پاس قرآن مجید کی صورت میں آئی ہے، اور خالصتاً یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی چاہت پر مبنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے ارادے سے منتخب فرمایا ہے، رسول بنایا ہے، کسی کے مشورے سے نہیں یا کسی کی خواہش سے نہیں، جیسے یہ یہود کی خواہش تھی نا کہ آنے والا ہمارے اندر سے ہو، بنی اسرائیل سے ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں پابند نہیں ہوں کسی کا کہ وہ بنی اسرائیل سے ہو یا بنی اسماعیل سے ہو یا عرب سے ہو یا عجم سے ہو، اللہ اس کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ خود منتخب کرتا ہے اپنے ارادے سے جس کو چاہتا ہے، چنانچہ اللہ نے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، اپنے ارادے سے فرمایا، اور ختم نبوت کا تاج بھی پہنا دیا ساتھ ہی، آخری پیغمبر، آخری رسول، آخری نبی، جی آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو ضرورت بھی نہیں ہے، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ضرورت بھی نہیں ہے، کہیں اور آگے موقع آئے گا وہاں پہ بھی بتا دوں گا، دہرا دوں گا۔ اب اگلی بات یہ امت مسلمہ کے بارے میں فرمائی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے امت وسط، امت وسط۔ یہ میں اس کی تشریح کرتا ہوں تھوڑی دیر بعد ترجمے کے بعد۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لِتَكُونُوا تاکہ ہو جاؤ تم، شہداء علی الناس، ہاں جی لوگوں پر گواہ، شہادت بمانا گواہی، شہداء، یعنی ایک تو وہ ہے نا جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، اس کو ہم شہید کہتے ہیں، اس کی جمع شہداء ہے، وہ بھی اصل میں گواہی دیتا ہے اللہ کے دین کی سچائی کی، جان قربان کر کے، اس میں بھی گواہی ہی ہے، لیکن وہ ایک مرتبہ اور منصب ہے اللہ کے ہاں، وہ ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ اپنے لغوی معنوں میں استعمال ہوا گواہی۔ تکونوا شہداء علی الناس، لوگوں کے سامنے تم نے گواہی دینی ہے، کس چیز کی گواہی دینی ہے اس کی بھی میں وضاحت کرتا ہوں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہیں، جس چیز کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے مسلمانوں کے سامنے دی، اسی چیز کی گواہی امت مسلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے لوگوں کے سامنے دینی ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلتے رہنا ہے، کیونکہ کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ ہاں جی، یہاں سے بھی ختم نبوت نکل آئی، ثابت ہو گئی۔ اب نبیوں والا کام کس نے کرنا ہے؟ امت مسلمہ نے کرنا ہے۔ جو شہادت نبی نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اللہ کے پیغام کے سچا ہونے کی گواہی دی
اپنے عہد کے لوگوں کے سامنے. تو اب اس کے بعد حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمان اپنے اپنی استطاعت کے مطابق، یہ نہیں ہے کہ صاحب اپنا اپنا کام چھوڑ کے اس کام پہ لگ جائیں، نہیں. آگے یہ بھی فرمایا کہ ایک جماعت ہونی چاہیے، اور وہ جماعت کون پیدا کرے گی؟ امت پیدا کرے گی. ہاں جی، ڈپارٹمنٹ ایک ایسا بنے گا، اور یہ پورا سسٹم ہے نا جی، نظام ہے پورا. یہ دین ہمارے ہاں تو اب مذہب کی صورت میں پہنچا ہے کہ ہم نے نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لیا، بس دین کے تقاضے پورے ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین قائم کیا اپنے عہد میں، وہ نظام تھا حضور، اور اسٹیٹ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سربراہ تھے. اور اس کے بعد آپ کے جو جانشین ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول، حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم، حضرت عثمان خلیفہ سوم، حضرت علی خلیفہ چہارم رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ حکمرانی کرتے تھے. انہوں نے اس نظام کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ اس نظام کو وسعت دی، دوسرے ممالک تک اس کو پھیلایا، اور وہ نظام وہاں پہ جا کے قائم کیا. جی جب اس کا نظام کی برکات کو لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے اس کو سچا جانتے ہوئے دل و جان سے قبول کر لیا. ہاں جی، تلوار سے آپ کسی کی گردن جھکا سکتے ہیں، دل نہیں جھکا سکتے. دل جو جھکتا ہے نا، وہ تعلیم کی سچائی سے جھکتا ہے، وہ انسان کی بھلائی سے جھکتا ہے، وہ انسان کے دوسروں کے ساتھ جو وہ کام آتا ہے، محبت دیتا ہے اور ان کا دل جیتتا ہے، ان کے دلوں کے اندر اترتا ہے، پھر وہی بیٹھ جاتا ہے، تو اس سے لوگوں کے دل بدلتے ہیں. ہاں جی، اگلی بات یہ فرمائی ہے کہ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، آپ جس قبلہ پہ تھے ہم نے اسے نہیں بنایا مگر یہ کہ الا لنعلم من یتبع الرسول، کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرتا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. تو یہ اگرچہ بہت بوجھل کام ہے، مشکل کام ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جو اللہ کی آئی ہوئی ہدایت کو پالیں اور اس کو سچا مان لیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیں. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہے. رؤوف رافت سے، رافت کا معنی ہے نرمی، جی نرم خو ہے. اللہ انسانوں سے نرم سلوک کرنے والا ہے. اور رحیم بہت ہی زیادہ، آپ اللہ کی رحمت جو ہے نا، جو اس کو مداومت حاصل ہے، دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رحمت ہے اللہ کی. تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اپنے کرتوتوں کے ذریعے سے، ورنہ اللہ کی رحمت عام ہے اور سب کے لیے اللہ نے رکھی ہوئی ہے، عطا فرمائی ہوئی ہے، دی ہوئی ہے. رحمت کو پھر میں بیان کر دوں کیا چیز ہے، کیونکہ اس کا اتنا زیادہ استعمال ہے کہ اس کے مفہوم کے نیچے و تہ تک جانے کے لیے ہم سوچتے نہیں ہیں. رحمت کا مفہوم ہے نشو و نما کے لیے سازگاری. بس میں یہی بیان کر کے آگے دوسرا مضمون زیادہ اہم ہے اس کی طرف منتقل ہو جاؤں گا. تو یہ آپ اس پہ غور بھی کرتے رہیں اور اس کو ذہن نشین رکھیں، اور ہر وقت جب بھی رحمت کا لفظ آئے تو اس کا یہ مفہوم آپ کے ذہن میں بھی آ جائے اور اس کو عملی طور پہ اس کو متعین کریں. دیکھیں کہاں کہاں پہ بھی رحمت آپ کی، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے جی، اس کا بھی مشاہدہ کریں اس مفہوم کے ذہن میں آ جانے کے بعد. نشو و نما کے لیے سازگاری، جتنی بھی نشو و نما ہو رہی ہے نا کائنات میں، اقبال نے کہا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون، کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے کیونکہ ہر وقت کن فیکون کی صدا آ رہی ہے کہ کائنات نشو و نما پا رہی ہے. اس میں انسان ہے، آپ دیکھیں ذخیرہ علم انسان کا کتنا بڑھ گیا ہے، ایجادات شمار نہیں ہوتی اور انسان کے کارنامے وہ گنے نہیں جاتے. تو کیا ہے یہ نشو و نما، اور اس کے لیے سازگاری کس نے پیدا کر رکھی ہے؟
اللہ نے, اور اس کو نام کیا دیا ہوا ہے رحمت کا, اور یہ پائیدار ہے, ہمیشہ کے لیے ہے. تو یہ تو رحمت کی بات ہو گئی, تھوڑی سی بات اس پہ آ گئی. اور اب ادھر چلے ہم شہادت حق کی طرف. لتکونوا امت وسط, پہلے تو امت وسط ہے. اب ایک تو اس کا بڑا سطحی سا ترجمہ اور مفہوم کیا ہے, جس کا سوائے فضیلت امت مسلمہ کے ہماری عملی زندگیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا, بلکہ یہ جو صورتحال اب کی ہے ہم زوال کی, اس کے ساتھ اس کی مطابقت بھی نہیں ہوتی کہ جی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آگے قیامت, درمیان میں امت مسلمہ, یہ امت وسط ہے. تو اس سے کوئی ایسا مفہوم, ایسی فضیلت, ایسی عظمت کوئی سامنے نہیں آتی. اصل میں اس کا جو مفہوم ہے امت وسط, آپ دیکھیں کہ کوئی پنچایت ہو, ہے نا, اس کے اندر ایک آدمی درمیان میں بیٹھتا ہے. وہ درمیان میں بیٹھنے والا آدمی کون ہوتا ہے؟ جس کی طرف سب رجوع کرتے ہیں, وہ لیڈر آف دا پنچایت ہوتا ہے. لیڈر آف دا پنچایت, جس کی طرف سب رجوع کرتے ہیں اور اسے مخاطب کر کے بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو وہ فیصلہ کرتا ہے سب اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو یہ تو انسانوں میں سے وسط ہو گیا, درمیانہ, ہے جی. لیکن درمیانے سے کیا مراد ہے؟ مرکزی. مرکزی. اور ایک اور لفظ کا اضافہ کر لیں, قائد, جسے مرکزی حیثیت حاصل ہے اور وہ اس کا قائد ہے. تو امت وسط کیا ہوئی کہ جسے دنیا کی اقوام میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اور وہ دنیا کی قیادت کے منصب پر فائز ہے. ہاں جی, یہ ہوگی امت وسط. اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا, امت مسلمہ کو امت وسط بنایا ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ نے امت مسلمہ کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ دنیا کے اندر مرکزی حیثیت حاصل کرے اور دنیا کی قیادت, دنیا کی قوموں کی قیادت پر فائز ہو. اچھا جی, یہ ہو گیا منصب, امت مسلمہ کا منصب کہ دنیا کی قیادت پر فائز ہے, یہ اللہ نے ہمارے ذمے کیا ہے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ہر حال میں ہمیں ساری دنیا کی امامت پر فائز رکھنا ہے, نہیں. ہمیں اللہ نے یہ منصب عطا فرما دیا, اب اس منصب کی حفاظت ہم نے کرنی, اور 1000 سال تک ہم اس منصب پر فائز رہے. یہ تاریخ ہے, اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. قرآن مجید نے جس منصب پر فائز کر دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منصب پر پہنچا دیا, اور آپ کے جانشین اس منصب کی حفاظت کرتے رہے, اور 1000 سال تک ہم دنیا سے آگے رہے. یہ منصب ہم نے سنبھالے رکھا جیسے تیسے کر کے, اور پھر دوسری قوم میں ان خوبیوں میں آگے بڑھ گئیں, ہم وہیں پہ ٹکے رہے. نتیجہ تن ہم پیچھے رہ گئے, دوسری اقوام آگے بڑھ گئیں اور وہ دنیا کی قیادت پر فائز ہو گئی. یہ صورتحال ہے جی. ہم پیچھے ہیں اور دنیا آگے ہے. 1000 سال تک ہم آگے تھے, دنیا پیچھے تھی. ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑنے کی وجہ سے ہم آگے تھے, اور قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑ دیا, ہم پیچھے ہو گئے. اب یہ جو اگلی بات ہے نا, جو منصب پر فائز کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اب تمہارا کام ہے, یہ منصب تمہیں دے دیا, تمہارا کام ہے کہ لوگوں کے سامنے حق کی شہادت دو. حق کی شہادت کیا ہے؟ قرآن مجید کی تعلیمات کی سچائی کی گواہی. یعنی قرآن مجید کی تعلیمات کو سچے دین کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرو. اب ان کا واعظ نہیں کرنا ہم نے صرف, بلکہ اس نظام کو قائم کر کے دکھانا ہے, جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو قائم کر کے دکھایا. یعنی شہادت دو قسم کی ہوگی نا, ایک قولی زبان سے کہنا بھی سچا دین ہے, اور دوسرا عملی کہ نافذ کر کے دکھانا ہے کہ یہ سچے دین کے ثمرات, اثرات اور اس کی نعمتیں اور خوبیاں, ان کو خود مشاہدہ کر لو, انسانیت کو دکھانا ہے. تو اس کام سے ہم دستبردار ہو گئے.
ہم بس اللہ اللہ کرنے پہ لگ گئے زیادہ زیادہ. ہمارا مذہبی طبقہ انہوں نے یہی سکھایا نا کہ زیادہ سے زیادہ بس اللہ کو یاد کرو اور باقی کام جو ہیں یہ دنیا کے ہیں, دنیا داری ہے, اس کو یہ تو دنیا دار کرتے ہیں. جی ہمیں ادھر ذکر اذکار اور عاد و وظائف عملیات پر لگا دیا. ہاں جی ان چیزوں کو ہمارے ہاں فروغ حاصل ہو گیا, اور جو ہم نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے تھے فقہ کے اندر, تفسیر کے اندر, حدیث کے اندر, تاریخ کے اندر, اور علم کلام کے اندر, سائنس کے اندر, فلسفے کے اندر, ہے نا جی, وہاں پہ بھی جمود طاری ہو گیا. کہا کہ بھئی اب سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, عقل کا استعمال بند کرو. ہمارے جو بزرگ تھے جتنا وہ کام کر گئے ہیں وہ خوب کر گئے ہیں, اب عافیت اسی میں ہے, انہی کی پیروی کرتے رہو. بھئی ایک عہد کے لوگوں کی پیروی آپ کو وہیں رکھے گی, اسی عہد میں, موجودہ عہد میں آنے ہی نہیں دے گی, اور نہ اس عہد کی قیادت پر فائز ہونے دے گی. اس عہد کی قیادت پہ آپ تب فائز ہوں گے جب اس عہد کو آپ سمجھیں گے, جانیں گے, اور قرآن مجید سے رہنمائی لے کر اس عہد کی رہنمائی کریں گے, پھر آپ اس عہد کے لیے رہنما بنیں گے. تو شہادت حق ایک ذمہ داری تھی, اس شہادت کی وجہ سے وہ منصب ملا تھا. جب شہادت دی گئی تو منصب قائم رہا. اب جو شہادت نہیں دی گئی تو منصب سے محروم ہو گئے. تو کسی اور موقع پہ انشاءاللہ میں مزید اس کی وضاحت کروں گا کہ وہ شہادت کیا ہے اور اس کو کس طرح سے اب ہم نے پھر سے دینا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.